بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حضرات محترم، آج اللہ نے چاہا تو نرمی سے متعلق، معاملات میں درگزر کرنے سے متعلق گفتگو ہوگی. قرآن پاک کی یہ آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، سنتے ہیں رب العالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں، آپ کا دل نرم ہو گیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان، فظًّا بد زبان، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے رہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شامل کریں، ان سے مشورے لیں. اور اگر کسی کام کا پھر آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. بھائیو، اسی طرح کی ایک آیت اور قرآن پاک میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تحقیق آ گئے ہیں آپ کے پاس رسول، ایسے رسول جو آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، آپ ہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اگر آپ لوگ کسی مشکل میں آ جائیں تو وہ ان پر بڑا شاق گزرتا ہے. حریص علیکم، اور بڑے حریص ہیں تمہارے لیے، تمہارے اوپر اچھائی چاہتے ہیں، نرمی چاہتے ہیں، خیر خواہی تمہارے لیے چاہتے ہیں مومنوں کے ساتھ. اور رؤوف الرحیم، اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. بھائیو، یہ آپ کی صفات تھیں اور اللہ نے آپ کا دل نرم کر دیا تھا، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی، کلکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم
جو بھی تم کو ایک بات بھی پتہ چل جائے وہ دوسروں تک پہنچا دو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کے لیے بھائیوں نرم دل ہونا، اچھی اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر سخت دل رسول اللہ ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے، چھٹ جاتے، دور چلے جاتے. یہ آپ کی نرمی، آپ کا پیار، آپ کا معاملہ، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اس کی وجہ سے لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، اور آپ کا دین آج اللہ کے فضل و کرم سے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل چکا ہے، اور دن رات پھیل رہا ہے. ہر سال لوگ اسلام میں زیادہ ہو رہے ہیں. دنیا کے اور مذہبوں میں لوگ نکل رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں پھیلتا جا رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، دعوت و تبلیغ، پیار و محبت، اور جو اچھے داعی ہیں وہ بھی آپ کے طریقے پہ چلتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر نرمی، پیار و محبت پیدا کرنا ہوگا. آئیے میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اس کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا اوپر لگائیں گے. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے لیے، اسی تبلیغ کے لیے آپ 619 ہجری میں، عیسوی میں 619 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے. شوال کا مہینہ تھا اور 10 نبوت تھی، نبوت کا 10واں سال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچ کر وہاں کے جو سردار تھے، عبد یالیل کے بیٹے، سردار کے بیٹے جو 3 بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب، ان کے سامنے بات پیش کی. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا، ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کعبہ شریف کا پردہ پھاڑ دے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو. بہت ہی گندا جواب تھا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے. تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات ہی نہیں کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو تو پھر مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے. بھائیو، یہی وہ طائف کا میدان ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے اوپر احد سے بڑھ کر کوئی سخت دن آیا. احد کا بھی ذکر سنیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. وہاں پر آپ کے چچا شہید کیے گئے، آپ خود زخمی ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ دن بڑا سخت تھا جب میں نے عبد یالیل اور یہ جو 3 بھائی تھے ان کے سامنے، طائف کے سردار تھے، ان کے سامنے جب میں نے اپنی بات پیش کی انہوں نے رد کر دی. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن وہاں قیام کیا، 10 دن، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے بعد وہاں سے واپس چلے، واپسی کا سفر شروع کیا. تو وہاں لوگوں نے اوباش، لفنگے اور بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور وہ شور مچاتے، تالیاں بجاتے اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. راستوں کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، کائنات کا امام، فخر الانبیاء، امام الانبیاء. اب تصور کیجئے، یہ اس کائنات میں عظیم انسان ہے، سارے انسانوں کا
یہ سرتاج ہے، نبیوں کا سردار ہے، آپ چلے جا رہے ہیں اور وہ لوگ تالی بجا رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا. اس قدر پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئیں. اور زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے لیے ڈھال بنتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے بیٹے تھے ان کے باغ میں جا کر پناہ لیا آپ نے. اور یہ باغ طائف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. باغ میں جب چلے گئے یہ بدماش اور لفنگے اور اوباش قسم کے لوگ جو واپس چلے گئے تو آپ وہاں بیٹھے، آپ کو کچھ سکون ہوا. آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں تو انگور کا درخت تھا، انگور کی بیل تھی، آپ اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور آپ نے وہاں دعا فرمائی. وہ دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اکثر آپ رمضان میں ائمہ سے وہ دعا سنتے ہوں گے جس میں یہ الفاظ ہیں: اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. لمبی دعا ہے کہ بار الہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. ایک لمبی دعا ہے. بہرحال وہاں ربیعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو کیونکہ دور سے رشتہ داری تھی ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام کو کہا کہ جاؤ، جا کر آپ کو، اس غلام کا نام عداس تھا، اس کو کہا انگور کہ یہ گچھا لے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو. وہ اس کو لے کر آیا، آپ کو دیا کہ آپ اس کو کھائیں تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر بڑے اطمینان سے ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا. عداس غلام نے جب یہ بسم اللہ یہ جملہ سنا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا اس علاقے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں بولتے، اس علاقے کے لوگ بسم اللہ نہیں بولتے، آپ بول رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں، نینوا کا باشندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہچان گئے اور آپ فرمایا یونس بن متا کے علاقے کے ہو تم. تو وہ کہنے لگا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں، کیونکہ یہ اس علاقے کے نبی تھے. یہ کہا کیسے جانتے ہیں آپ؟ کہا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ گیا. تو ربیعہ اس کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لگتا ہے کہ اس کا جادو اس غلام پر بھی چل گیا. بھائیو، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اب آئیے. تھوڑے دیر ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر چل پڑے. غم و الم کی شدت، آپ کی طبیعت نڈھال ہو رہی. 10 دن کوشش کی، کہا کہ احد سے زیادہ سخت دن تھا وہ میرے اوپر. 10 دن کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو آپ طبیعت نڈھال تھی، دل پاش پاش تھا. آپ قرن منازل جو آج ہم لوگوں کی میقات ہے، جو لوگ یہ خلیج والے یہاں سے جاتے ہیں، بحرین والے، ریاض والے، ان کی میقات یہاں پر ہے. جب آپ وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جائیے. جبریل تشریف لائے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا اور اس کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اگر آپ کہیں، حکم دیں تو اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں، اگر آپ کہیں. اللہ اکبر. یہ بخاری میں یہ روایت آئی ہے کہ اما عائشہ نے
پوچھا کیا اللہ کے رسول کوئی ایسا دن بھی ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا پڑا ان میں سے سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس دن میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن عبد کلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا مگر انہوں نے میری بات منظور نہ کی۔ میں غم و الم سے نڈھال تھا، میں چل رہا تھا، آپ کی بات سنیے، میں اپنے رخ پر چل پڑا، مجھے قرن ثعالب پر پہنچ کر ہی فاقہ ہوا، وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے، مجھ پہ سایہ فگن ہے، میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے پکارا اور کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اس نے سن لیا ہے، اب اس اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اس کو حکم دیجئے، یہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے گا۔ بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے، ان کی نسل سے، ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ بھائیوں، یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون۔ اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ایک موقع ایسا بھی آیا احد کے مارکے میں کہ آپ کے ساتھ صرف 9 صحابی رہ گئے، 7 اس میں سے شہید ہو گئے، یکے بعد دیگر شہید ہو دے کے سارے انصاری تھے، توڑ حملہ کر رہے تھے۔ اس حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس کی وجہ سے کائنات کا امام فخر الانبیاء اپنے پہلو کے بل گر گئے، بہت زور سے پتھر مارا تھا۔ آپ کا داہنا نچلا جو کچلی کے ساتھ دانت ہے نا، وہ ربائی اس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا، زور سے پتھر مارا تھا، اور ہونٹ زخمی ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور کافر عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی زخمی کر دی، اور ایک اریل سوار عبداللہ بن قمعہ، اس نے آپ کے کندھے پر جبکہ آپ نے زرہیں پہنی ہوئی تھیں اس زور سے تلوار ماری کہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، لیکن زرہ نہ کٹ سکی۔ اور اس کے بعد اس نے پہلے کی طرح پھر ایک اور زوردار دوسری وار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کائنات کا امام یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، تلوار کے وار ہو رہے ہیں، آپ خود زخمی ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ جو دوسرا وار کیا تھا اس سے آپ کے آنکھ کے نیچے جو ہڈی ابڑی ہوتی نا، یہ ہڈی اس پر لگی، اور آپ کی خود کی جو کڑیاں تھیں وہ چہرے کے اندر دھس گئیں، اور اس بدبخت نے کہا میں قمعہ ہوں، یعنی توڑنے والا ہوں، میں توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے، خون پوچھتے تھے، اور آپ نے اس بدبخت کے لیے، یہ بہت ظالم تھا، نبی کے اوپر تابرتوڑ حملے کیے، آپ نے فرمایا اللہ تجھے توڑ کر رکھ دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت ٹوٹ گیا، سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار نہیں، چاہے تو انہیں اللہ چاہے تو انہیں توفیق دے دے توبہ کی، اور چاہے تو عذاب کرے، وہ ظالم ہیں، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ طبرانی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا چہرہ خون آلودہ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلودہ کر دیا، لیکن فوراً یہ بات کہی اور اس کے بعد فوراً پلٹے اور رک کر فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے فرمایا رب اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون۔ تو بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا اخلاق، اتنے زخمی ہونے کے باوجود وہ قوم جو آپ کو مار رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ یہ جب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، یا اللہ ان کو میرے ساتھ جنت پہنچا دے۔ تو بھائیو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ کائنات کے امام، یہ مکہ والے جنہوں نے مکہ میں آپ کو تکلیف پہنچائی، بدر کے میدان میں آ کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، احد میں آپ پر حملہ کیا، یہ مکہ والے احزاب میں آئے مکے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے وہاں پہنچے تو آپ وہاں پر بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں تم میرے بارے میں آج کیا گمان کرتے ہو؟ ما تقولون وما تظنون، تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ابن اخ وابن عم حلیم رحیم، آپ ایک بھائی کے بیٹے ہیں اور ایک چچا کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، آپ بڑے حلیم ہیں، آپ رحیم ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسا کہا۔ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ کی بیٹیوں کو انہی کی وجہ سے طلاق دی گئی، طلاقیں دی گئیں، آپ کے چچا شہید کیے گئے، بلال کو کس طرح تکلیف دی، خبیب کو تکلیفیں دیں، آپ کو زخمی کیا، یہ وہی لوگ ہیں نا ابھی۔ حمزہ کا کلیجہ نکال کر رضی اللہ عنہ اس کو چبایا، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ آپ 3 مرتبہ ایسا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب 3 مرتبہ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھاؤ بھائیو کوئی ایسا فاتح ہو اللہ کی قسم جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہو اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہو۔ اور اس نے ظالموں کو کیا کہا؟ فرمایا اقول کما قال یوسف، میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ تمہارے پر کوئی قدغن نہیں، کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ سننا تھا، فخرجوا کما نشروا من القبور، جب یہ بات سنی، یہ پروانہ ملا ان کو، تو اس طرح وہاں سے نکلے، بھاگے جیسے قبر سے لوگ نکلتے ہیں، اور فدخلوا فی الاسلام، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ آپ کہ معافی، نرمی، درگزر، بڑے بڑے دشمنوں سے آپ نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ بھائیوں آئیے
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے کچھ اور واقعات سناتا ہوں. آئیے، ایک نوجوان ہے، وہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں یہ کام کیا کروں، بدکاری. لوگوں کو غصہ آ گیا، لوگ نے ڈانٹا اور کہا ماں کہ ٹھہر جا، یہ کیا بات کرتے ہو، ایسی بات مت کرو. کائنات کا امام بڑا پرسکون، اتنی بری بات سن کر بھی محفل میں، مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادنوہ، اس کو میرے قریب کرو. کوئی لاؤ ایسا معلم، کوئی لاؤ ایسا قائد، کوئی ایسا امام، کوئی ایسا خطیب، اتنی خراب بات سن کر بھی کہہ رہا ہے اس کو میرے قریب کرو. کائنات کا امام، امام الانبیاء، اس کو قریب کرتا ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اے نوجوان یہ تو بتاؤ اتحبہ لامک، تم اس کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے، فحاشی کرے، بدکاری کرے؟ غیرت مند تھا، اگرچہ تھوڑا بھٹک گیا تھا لیکن غیرت تھی اس کے اندر. کہنے لگا لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں یہ بات نہیں پسند کروں گا. تو آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، ایسا معلم کہ وہ شخص جو برائی کا ارادہ کر رہا ہے اسی سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے، ایسے سوال کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے اچھی بات کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کروں گا. تو آپ نے فرمایا لوگ بھی نہیں پسند کریں گے. پھر آپ نے فرمایا اتحبہ لابنتک، کہ تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے یہی جواب دیا جعلنی اللہ فداک، قال وللناس يحبونہ لبناتہم، کوئی بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرے گا. پھر آپ نے فرمایا تحبہ لاختک، تم اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہا نہیں. پھر آپ نے فرمایا لوگ بھی نہیں پسند کریں گے. پھر آپ نے فرمایا پوچھا اتحبہ لعمتک، اپنی پھوپھی کے لیے، تمہاری جو باپ ہیں اپنے باپ کی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا قال اللہ واللہ جعلنی اللہ فداک، قال وللناس يحبونہ لعماتہم. پھر آپ نے فرمایا افتحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے، خالہ ماسی، ماں کی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا لوگ بھی نہیں پسند کریں گے. پھر کائنات کا امام، توجہ دیجئے بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ہے حکیم الامت، پیار سے، محبت سے اس کا علاج ہو رہا ہے. دھتکار نہیں رہے، ڈانٹ نہیں رہے، گالی نہیں دے رہے، دھکے نہیں دے رہے. حملہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. بھائیو یہ دعا کرنی تھی، یہ معاملہ کرنا تھا، پیارا معاملہ کرنا تھا. فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر کبھی بھی یہ نوجوان اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوا، پلٹا نہیں، اس کی خواہش نہیں کی. یہ کیا تھا؟ یہ تربیت کا ایک انداز تھا، لیکن تربیت پیار سے، محبت سے. یہ نہیں کہ جیسے آج اٹھتے ہو، اگر کوئی بات کرے مزاج کے خلاف مولوی صاحب کے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں اٹھتے ہو کہ تم کو ابھی اٹھوائیں، ہماری مسجد میں بیٹھے ہو، تم کو نہیں پتا کہ یہ فقہ فلانی کی مسجد ہے. آئیے بھائیو، میں اس سے بھی بڑھ کر ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا ہی واقعہ ہے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ ایک دیہاتی، پتہ ہے نا دیہاتی، بدو، وہ آ گیا. ان پڑھ ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، زیادہ اس کو دنیا کی معلومات بھی نہیں ہے.
اور کائنات کے امام اور آپ کے ستارے مسجد میں تشریف فرما ہیں کہ اس نے وہیں پر پیشاب شروع کر دیا. اب آپ سوچئے کہ یہاں کوئی آ کے پیشاب شروع کرے, اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ سب کو برا لگے گا. صحابہ کرام کو برا لگا, اور صحابہ کرام نے وہی الفاظ کہے, ماں رک جا, ٹھہر جا, اکفف. صحابہ یہ کہہ رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے, اور حکیم الامت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ لا تظلموا, دعو. لا تظلموا کے معنی اس کے پیشاب کو مت روکو. پیشاب آیا وہ زور سے اس کو نا. بڑی حکمتیں تھیں بھائیوں. اگر آپ اس کو ڈانٹتے نا تو یہ بھاگ جاتا, آئندہ پھر کبھی نہیں آتا, اسلام سے بھی چلا جاتا. پھر اگر اس وقت ڈانٹتے تو یہ جہاں پیشاب کر رہا تھا, یہ بھی حکمت تھی کہ اسی جگہ پیشاب ہو رہا تھا, اس کا ایک ہی جگہ خراب ہو رہی تھی. پھر وہ ادھر بھاگتا تو لوگوں کے اوپر بھی چھینٹیں پڑتی, لوگ جسم پر, منہ پر, ہاتھ پر, کپڑوں پر, اور جگہ اور بھی خراب ہوتی. ابھی تو ایک ہی جگہ ہے نا, تو اور بھی بہت ساری جگہ خراب ہوتی. بڑی حکمتیں تھیں. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی پیشاب کرنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں نے چھوڑ دیا, پیشاب کرتا رہا. دیہاتی تھا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. پیشاب کر کے فارغ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, کردار, معاملہ, نرمی. کائنات کا امام ہے اور وقت کا حکمران ہے. ابھی مدینے میں حاکم ہیں آپ, حاکم کی حیثیت سے ہیں. ادنا اشارے پر صحابی اس کی گردن اتار سکتے ہیں, اس کی گستاخی کا سزا دے سکتے ہیں, گستاخی کی. لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلاتے ہیں, اور بڑے پیار سے, کیونکہ اب اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آ گئی ہے. اگر آپ ڈانٹتے نا تو اس کے دل میں محبت نہیں آتی. پہلے آپ لوگوں کے دل میں جگہ بنائیے, ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کیجئے, اپنے اخلاق سے, اپنے معاملات سے, تو پھر آپ کی بات بھی سنیں گے. بہت ضروری ہے. ان کے دکھ درد میں کام آنے کی کوشش کیجئے جہاں تک آپ کی طاقت ہے. مسکرا کر ملیے, اور جو اچھا اخلاق ہے سچ بولیے, کردار وعدہ اچھا رہے, اخلاق آپ کا اچھا ہو, کردار اچھا ہو, تو پھر دیکھیے. اب اس کے دل میں محبت آ گئی تھی. اب آپ, کیونکہ وہ زمین تیار ہو گئی تھی, اب آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں. پہلے کچھ نصیحت نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا, ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر, انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ارے بھائی دیکھو, یہ جو مسجدیں ہیں نا, یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ یہاں پیشاب اور پخانہ کیا جائے, گند پھیلایا جائے. یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے. رب العالمین جو آسمان و زمین کا مالک اور خالق ہے, چاند سورج کا بنانے والا, اس کے ذکر کے لیے ہے, نماز کے لیے ہے, اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. اب وہ کچھ نہیں کہتا ہے کیونکہ دل میں محبت آ گئی ہے, اچھے معاملے کی وجہ سے. لوگ ڈانٹ رہے ہیں, آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں, اس پیشاب کرنے والے ڈانٹو نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگوایا, اپنے ساتھیوں کو حکم کیا لاؤ, اور اس پر ڈال دیا, اور وہ ڈول پیشاب کو لے کر نیچے بیٹھ گیا. بھائیو, جب یہ شخص آپ کے قریب آیا نا, تو دو چیزیں دیکھ چکا تھا. نبی کا پیارا معاملہ, اور نبی کے معاملے سے پہلے لوگوں کی سختی. ڈانٹ رہے تھے. جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صحابہ کرام جو ڈانٹ رہے تھے ان سے بدلہ لینا تھا. اس کے دل میں چوٹ لگی تھی کہ مجھے ڈانٹتے تھے یہ, تو بدلہ لے لیا اس نے. اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, باقی لوگوں کو ان پہ رحم نہیں فرما. یہ لوگ ڈانٹتے ہیں مجھے.
بدلہ لے لیا. کائنات کے امام نے فوراً فرمایا کہ حجرت واسعا، اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو اس کو چھوٹا کر دیا صرف ہم دونوں پر، اس کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے. یہ بھائیو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے. اللہ اکبر. بھائیو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے امام فخر الانبیاء امام الانبیاء ان کی خدمت کی 10 سال. کتنے سال؟ 10 سال. آج ہم میں سے ایسے ہیں 6 مہینے ہمارے پاس خادم آتا ہے اور توبہ توبہ کرتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے اور روتا ہے کہ مجھے تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں، مجھ سے کام بھی بہت لیتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. خادمائیں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، ہمارے سخت معاملات کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے چائے میں تھوک پھینکتی ہیں، کھانے میں پیشاب ملاتی ہیں، ہوتا ہے، جادو کرتی ہیں، انتقام لیتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے. بعض لوگوں کا معاملہ بڑا اچھا ہے، آج بھی اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے معاملات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ایک شخص آپ کی خدمت کر رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ ما قال علی افن، مجھے کبھی آپ نے اف بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیا. اف، ہم تو کہتے تیری ایسی کم تیسی، یہ کیا کر دیا، تیرا ستیہ ناش چلے جائے. ماں باپ کی گالیاں دے دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ٹھاک اس کو صلواتیں سنا دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں. بعض چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لاہور میں اور ادھر ادھر ہمارے پاکستان میں کیس بنے ہیں، مار مار کے زخمی کر دیا. بس بعض کو تو ابھی تک کیس چل رہا ہے، اس کو ختم کر دیا، کسی کو جلا دیا. اتنے غصے میں ہم آ جاتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ رحم نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا. آپ فرماتے وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا، کہ کبھی کسی کام کے لیے مجھے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ایسا کر لیتے. آپ فرماتے ہیں دیگر اور روایتوں میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بھیجتے، میں جاتا، بچہ تھا، میں بچہ تھا، جاتا تو کہیں کھیل تماشا ہو رہا تھا تو میں ادھر کھڑے ہو کے ان کے کھیل تماشا دیکھنے لگ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے پھر خود نکلتے جاتے کہ دیکھیں بھئی کہاں پہنچا ہے میرا کام، کہاں کیا کہ نہیں کیا. سیدنا انس کہتے ہیں پیچھے سے آ کے میرے گردن پہ ہاتھ رکھتے تو میں پلٹ کے دیکھتا، میں گھبرا جاتا، ڈر جاتا، لیکن آپ مسکرا دیتے. آپ کی مسکراہٹ میرے جو زخمی دل ہوتا تھا اور میں پریشان ہوتا تھا اس کے لیے پھایا کا کام دیتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس لیے بھیجا تھا تم کو، میں فوراً ابھی جاتا ہوں اللہ کے رسول. یہ تھا بھائیو آپ کا اخلاق. کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں، وعدہ کر کے یہاں بلاتے ہیں کہ اتنی تم کو تنخواہ دیں گے اور پھر اس کے بعد تنخواہ اس سے کم دیتے ہیں اور کئی مہینے کی تنخواہیں نہیں دیتے ہیں. روتے ہیں، بلکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، صحیح معاملات اختیار کرنے چاہیے. بھائیو اگر ہمارا معاملہ اچھا ہوگا لوگ مسلمان ہوں گے. جو ہندو یہاں ہیں، سکھ ہیں، دیگر لوگ ہیں، جب ہمارے کردار کو، ہمارے معاملات کو دیکھیں گے تو مسلمان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ حدیث سنیے، سب سنیے. آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کتنے سخت ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملہ تھا سنیے. آپ فرماتے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، جس چیز میں، جس معاملے میں نرمی ہوتی ہے وہ معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے. نرمی کے ساتھ بات کیجئے، پیار سے، طنز والی گفتگو مت کیجئے. بھائی بہن آج کل بھائی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، غراتے ہیں، سخت جواب دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے.
میاں بیوی آپس میں سیدھے منہ بات نہیں کرتے، بیوی کا موڈ بہت خراب، میاں صاحب کا بھی موڈ خراب، گھر کا ماحول خراب، بچے پریشان ہیں، عجیب ماحول ہے۔ نرمی، آپ فرماتے نرمی جس معاملے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیوی سختی کر رہی، آپ نرمی کیجئے، شوہر آپ کا سختی کر رہا، آپ نرمی کیجئے۔ بہن سے کہتا ہوں اگر دونوں طرف سے گرمی ہوگی نا تو معاملہ نہیں بنے گا، معاملہ بگڑ جائے گا۔ ایک طرف سے سختی ہے تو ایک طرف سے نرمی کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جس معاملے کے اندر بھی نرمی ہوگی وہ معاملہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور جس معاملات میں یہ نرمی ہٹا لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، صحیح الجامی کی روایت ہے، جو نرمی سے، نرم گفتگو، نرم معاملات، درگزر کے معاملات، اپنے سے غیر سے یہ معاملات سے محروم کر دیا گیا، وہ خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، چہرہ پہ 12 بجتے رہتے ہیں، بڑے سخت ہیں جی، کسی کو نہیں چھوڑتے، آدمی آگے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، لوگ کترا جاتے ہیں ان کی سختی کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس گھر کے اندر نرمی داخل کر دیتا ہے۔ بیوی ہے، سختی کرے گی، بدتمیزی کرے گی، بدزبانی کرے گی، آپ نرمی کیجیے، آپ نرمی کیجیے، درگزر کیجیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم اپنے خادموں کے ساتھ کتنا درگزر کریں، آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ ان کو معاف کرو، ایک دن میں خادموں کو 70 دفعہ معاف کرو۔ یہ تو بیوی ہیں، بچے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے جہاں نرمی وہاں کبھی کبھی سختی بھی، آنکھیں بھی، کبھی نو بھی بولنا ہے، ہمیشہ نہیں یس یس، جو مانگا یس، چپس یس، آئس کریم یس، ادھر جانا یس، کبھی کو نو، آج نہیں جانا ہے، آج پڑھنا ہے بیٹھ کر، تاکہ وہ پھر اس کا عادی ہو جائے گا، جب کبھی کہیں سے نو سنے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس کی تربیت کیجئے کہ نہیں بیٹے ابھی رات بہت ہو چکی ہے، ابھی ہم نے نہیں جانا، آج یہی۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ نرمی بھی، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو مارو، لیکن اس طرح کے نہیں ماریں کہ جس سے ان کے زخم آ جائیں، ادبن ادبن ماریں، انتقامن نہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اب سنیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم کی روایت ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا، جنگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جنگ کے علاوہ کسی کو نہیں مارا، اور ولا امرأتن ولا خادمن، نہ آپ نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا، یعنی اپنی بیویوں پر سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے نہیں ہاتھ اٹھایا ہو؟ بہت کم ہوں گے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ بہت مارا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں مارا، نہ اپنے خادم کو مارا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی کرتے ہیں، ایک بد دعا بھی کرتے ہیں۔ سناؤں آپ کو وہ دعا اور بد دعا؟ کائنات کے امام دعا کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو گھر کے سربراہ ہیں، جو آفس کے مسئول ہیں، مدیر ہیں، بڑے ہیں، وزیر ہیں، لوگوں کے اوپر ہیڈ ہیں، وہ غور سے سنیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علی، اے اللہ جو شخص میری امت کا کسی معاملے میں مسئول بنتا ہے، ولی بنتا ہے، اور وہ ان پر سختی کرتا ہے، امتی پر، میرے امت کے لوگوں پر سختی کرتا ہے، مسئول بن گیا، مدیر بن گیا، اب سختی کر رہا ہے، فاشقق علی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سختی کی وجہ سے ان کے اوپر بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بھی ان پہ سختی کر۔ اب آپ کی مرضی ہے، رسول اللہ کی بد دعا لے لیجئے یا آپ کی دعا لے لیجئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہم ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، اے اللہ جو ولی بنے میرے امتیوں میں سے کسی کا بھی کسی کام کا اور وہ ان پر نرمی کرتا ہے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرم معاملہ کر۔ اب دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صرف دعا دنیا کے لیے نہیں، عام ہے، یا اللہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ درگزر فرما، نرمی کا معاملہ کر، آخرت میں بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر گزرے، ہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا کس کی طرف؟ وقت کے ڈکٹیٹر فرعون کی طرف، ظالم جابر، بہت ہی ظالم تھا، قتل کرتا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور بھی انواع قسم کے ان پر عذاب کرتا تھا، ان کو بہت اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ توجہ دیجئے، اتنا ظالم اور اتنا بدبخت کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اس شخص کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو جانتے ہو کیا کہا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى، آپ دونوں جائیے فرعون کی طرف، وہ بڑا باغی طاغیہ ہو چکا ہے، فقولا له قولا، اللہ طاغیہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے وہ نرمی سے کرنا ہے، قولا لینا، نرمی سے گفتگو، نرم گفتگو، نرمی سے بات کرنی ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نرمی سے۔ ایک ظالم شخص ہے، قاتل ہے، اپنے آپ کو خدا کہلا رہا ہے، اللہ کہلا رہا ہے، رب کہلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہے نرمی سے، نرمی سے، نرمی سے۔ کیوں؟ نرمی سے جب گفتگو کریں گے لعلہ یتذکر، یہ نصیحت حاصل کرے گا اور پھر ڈرے گا، اس کی دل میں بات اثر کرے گی۔ آئیے بھائیو، ایک اور چھوٹا سا، بہت چھوٹا واقعہ سناتا ہوں۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے لیے بہت زبردست راوی ہیں، یہ آخری عمر میں ایمان لائے ہیں، 9 ہجری کو، یہ اور وائل بن حجر، توجہ دیجیے گا، اور یہی ہیں وہ صحابی جو آپ کے نماز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایتیں ہیں۔ سردی کے دنوں میں آئے، کہا ہم نے دیکھا آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کہ سردی کے دنوں میں چادر لپیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور جب رکوع کرنے کا موقع آتا ہے تو کپڑوں کے اندر سے ہاتھ کو نکالتے ہیں اور رفع دین کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں مالک بن حویرث اور وائل بن حجر جو شہزادے ہیں، یہ دونوں بیان کرتے ہیں، اور 9 ہجری کو مسلمان ہوئے ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً 1 سال زندہ رہتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں۔ 10 کے بعد جب ربیع الاول، محرم، صفر، ربیع الاول 11 ہجری کی، آپ اس میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری عمر کے ہیں، یہ صحابی بیان کرتے ہیں، بڑے زبردست صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں
کہ ہم 10 دن آپ کے پاس رہے، ایک جماعت کے ساتھ ہے، 20 دن رہے، اقمنا فاقمنا عنده 20 لیلۃ وکان رحیما رفیقا، 20 دن ہمارے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، ہماری ضیافت کی، ہم کو کھانا کھلاتے تھے، ہمارے سارے معاملات آپ نمٹاتے تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے رفیق تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحابی ہیں، پھر امت تک آپ کی حدیث پہنچائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، نماز رفع دین سے پڑھتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شروع میں تو آپ کرتے تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ کیا ہوا، لوگ بت لاتے تھے تو آپ نے بتوں کو گرانے کی وجہ سے رفع دین جو ہے نا کرایا، بعد میں چھوڑ دیا۔ شروع میں آپ نے رفع دین کیا، بعد میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی ایک بکواس ہے، جھوٹ ہے، بت لاتے تھے۔ کوئی صحیح روایت میں، کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ یہ الزام ہے صحابہ کرام پر۔ اور چلو لاتے تھے، چھوڑ دیا، تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو 9 ہجری کے صحابی ہیں، 9 ہجری میں ایمان لائے ہیں۔ دلیل میرے اوپر ہے، میں دکھاؤں گا آپ کو، حدیثیں میں دکھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کے اندر کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھ کے بتاؤ۔ انہوں نے نماز پڑھ کے بتائی۔ انہوں نے پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو اٹھائے، پھر جب رکوع کا ٹائم آیا ہاتھ اٹھایا، جب رکوع سے سر اٹھایا ہاتھ اٹھایا، پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ہاتھ رفع دین کیا، 4 جگہ آپ نے رفع دین کیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، صحابہ کرام 10 کے 10 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ صدقت ہاکذا کان یصلی، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، تم سچ کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام اس کو تسلیم کرتے تھے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، یہ صحابی آئے تو میں نے ان کے نام کی وجہ سے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ رفیق، اور نرمی کرنے والوں سنو، اللہ بھی نرمی کرنے والا ہے۔ ان اللہ رفیق، رفیق کے معنی ساتھی بھی ہوتے ہیں، اور رفیق کے معنی نرمی کرنے والا، رفق سے ہے۔ یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنْفِ، نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا۔ برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے نرمی کے ساتھ معاملے کرنے پر، وہ سختی کے ساتھ معاملے کرنے پر نہیں عطا کرتا ہے۔ ہم رمضان میں کیا دعا پڑھتے ہیں لیلۃ القدر میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم انک عفو، تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو درگزر کو معاف کرنے کو اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ سے بھی درگزر فرما، مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے نا، یہ ہے بھائیوں۔ اور آخری 1-2 حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم علی النار، حرام کر دیا گیا ہے وہ آدمی جہنم پر۔ کون آدمی؟ کل حین، جو بڑا آسان ہے، حین ہے، معاملہ کرنا اس کے ساتھ بڑا آسان ہے، مسکرا کے بات سنتا ہے، پیار سے آپ کی بات کو سنتا ہے، پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لین بڑا نرم ہے، سہل ان لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے۔ قریب من الناس، لوگوں سے قریب ہے، لوگوں سے دور نہیں رہتا۔ آج جس کے پاس تھوڑا پیسہ آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، کوئی معاملہ، لوگوں سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ملنا نہیں پسند کرتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے جو بہت حیین ہوتا ہے، لین ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور روایت میں، مسند احمد کی یہ روایت، انہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر،
من خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس کو نرمی کا حصہ دیا گیا، معاملات میں نرمی ہے، گفتگو میں نرمی، لوگوں کے ساتھ دیگر قرض وغیرہ کے معاملے میں نرمی، ملازمین کے ساتھ نرمی، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی، محلے والوں کے ساتھ درگزر کرنا، جس کو یہ چیز دیا گیا، یہ معاملہ دیا گیا نرمی کا، فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا، اس شخص کو عطا کیا گیا ہے دنیا کے اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں عطا کی گئی ہیں، اس کو بہت سارے نصیب دنیا اور آخرت کے بھلائیوں کے اس کو دیے گئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وصلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، جو آج بہت لوگ کاٹتے ہیں، بہت ساری وجہ سے، کوئی بیوی کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا پسند کرتا، بیوی کہتی نہیں، یا مجھے رکھو یا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو، ارے بھائی میں ایک ہی بیٹا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، نہیں، یا مجھے طلاق دو یا پھر ماں باپ کے ساتھ رہو، ایسا ہوتا ہے۔ یہ عورتیں بھول جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جب یہ شوہر ہمارا نافرمان نہیں کرے گا، اس کی عمر کم ہو جائے گی، مر جائے گا جلدی سے، اور مر جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لیکن عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے نہیں بہن سے بھی نہیں ملنا، انہوں نے تم کو لوٹ لیا ہے، کھا لیا ہے۔ آپ بھی درمیانہ چلیں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر کے اگر وہ محتاج ہے تو ان کو دینے لینے میں، یتیم ہے، بیوہ ہے، تو ذمہ داری ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن بہت ساری عورتوں کو برداشت نہیں ہوتا، اور یہ لعنتی کام کرتے ہیں، یہ اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو قطع رحمی کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں، آپ نہیں پائیں گے اس کا کوئی مدد کرنے والا۔ تو بھائیو صلہ رحمی کریے۔ آپ فرماتے ہیں صلۃ الرحمی، صلہ رحمی کرنا اور اچھا حسن الخلقی، اچھا اخلاق، وہ حسن الجواری، اچھا معاملہ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ۔ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے؟ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، اچھے معاملے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ یعمران الدیار، گھر آباد ہوتے ہیں، ویزیدان فی الاعمار، اور عمروں میں برکت ہوتی ہے، عمر بڑھتا ہے۔ اچھے اخلاق سے صلہ رحمی کرنے، اچھا اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو ہمارے اندر سختی ہے، ہماری عورتوں کے اندر سختی ہے، ہمارے بھائیوں کے اندر سختی ہے، ایسی سختیاں ہیں کہ بھائی سے ملتے نہیں ہیں، بلکہ بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دینا لینا تو دور کی بات ہے، سلام نہیں کرتے، اپنے صغیر رشتہ داروں سے نہیں ملتے۔ تو یہ سختیاں اللہ تو ہمارے اندر سے ختم فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العالمین ہمارے گھروں کو آباد رکھ، اے رب العالمین عمروں میں ہماری برکت عطا فرما، اے رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اے رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے رب العالمین جن کو تو نے اولاد عطا کی ہیں اے اللہ ان کو نیک اور صالح، اے رب العالمین ان کے اولاد کو نیک اور صالح اور نمازی اور قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین ان کو برائیوں سے بچا، ان کو نیٹ کی گندگی اور فحاشی سے بچا۔ اے رب العالمین جن کے اولاد نہیں ان کو تو اے اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب العالمین جو اور مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کی مشکلیں اور پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو بہنیں اور بیٹیاں رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ اے رب العالمین اسی طریقے سے جو نوجوان رشتے کے انتظار میں ہیں ان کو بھی اچھے رشتے عطا فرما۔ اے رب العالمین سب کو پاک دامن بنا۔ اے رب العالمین ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما۔
اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ برما میں جن لوگوں نے ظلم کیا اللہم علیک بطواغیت البورما اللہم علیک بہم فإنہم لا یعجزونک. اے رب العالمین برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کے اس شہروں کو آباد فرما, ان کو طاقتور فرما, ان کی حکومتیں وہاں قائم فرما. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور جن ظالموں نے ایسا کیا اے اللہ, جنہوں نے وہاں ظلم کیا ان کو عبرت کا سامان بنا دے. اے اللہ ان سے چن چن کر انتقام لے جن لوگوں نے یہ ظلم کیا. اللہم علیک بطاغیت الشام والعراق اللہم علیک بطاغیت اليہود والنصارى والمجوس والہندوس والبوذیین اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین اللہم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.